کیا جنرل ضیاء الحق جھوٹا محب وطن تھا؟ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے ہیرو ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے ہر کوئی واقف ہے۔ 22 اگست سن 2016 کو روزنامہ جنگ میں شائع ہونے والے ان کے کالم سحر ہونے تک میں جنرل محمد ضیاء الحق اور ایٹمی پروگرام کے نام سے اپنی یادداشتوں میں کہتے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق نے اختیار سنبھالنے کے 3 ماہ بعد ہی ایٹمی پروگرام کو اولین ترجیح دینا شروع کر دی تھی اور مہینے میں کم از کم 2 مرتبہ جنرل نقوی اور مجھ سے تفصیلی ملاقات کرتے تھے، ہماری کامیابیوں اور کام کی رفتار سے بے حد خوش ہوتے تھے۔ 1979 کے وسط میں مغربی ممالک کو ہمارے پروگرام کی بھنک پڑ گئی اور ان کو اور غلام اسحاق خان صاحب کو بڑی فکر ہوئی کہ ایسا نہ ہو کہ سامان کی درآمد پر پابندی سے ہمارا پروگرام بند ہو جائے۔ جب میں نے ان کو بتلایا کہ میں نے اپنا ہوم ورک بہت اچھی طرح کر لیا ہے اور ہمیں قطعی طور پر کسی قسم کی رکاوٹ یا تاخیر کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، تو وہ یہ سن کر بے حد خوش ہوئے۔ صدر ضیاء الحق اور جناب غلام اسحاق خان صاحب کو پوری طرح یہ احساس تھا کہ ہمارے پروگرام پر ملک کی سلامتی اور مستقبل کا انحصار ہے۔ اس دوران ایک ملک کا فرسٹ سیکرٹری اپنے سفیر کو لے کر ایک پرائیویٹ کار میں کیہوٹا کی جانب جاسوسی کی غرض سے گیا۔ جنرل ضیاء الحق اور اسحاق خان صاحب نے ہمارے ڈائریکٹر سیکیورٹی کو، جو نہایت اعلیٰ، قابل، چاق و چوبند افیسر تھے، ہدایات دیں کہ اگر کوئی کیہوٹا کی جاسوسی کرتا پکڑا جائے تو اس کی اچھی طرح پٹائی کر دیں۔ جب اس ملک کا سفیر اور فرسٹ سیکرٹری کیہوٹا سے 5 کلومیٹر دور بھروالا قلعہ کے قریب تھے کہ کرنل رحمان کے جوانوں نے ان کی وہ پٹائی کی جو وہ زندگی بھر یاد رکھیں گے۔ اسی روز شام کو ہم نے صدر ضیاء الحق کو جا کر سب بتا دیا۔ 3-4 دن بعد دونوں صدر ضیاء الحق سے ملے اور شکایت کی۔ صدر نے ایسا تاثر دیا جیسے ان کو علم ہی نہیں تھا۔ بعد میں جب ہم ملے تو خوب ہنسے اور کہا کہ اب وہاں کوئی نہیں جائے گا۔ 1983 میں ہم نے کئی کول ٹیسٹ کیے اور وہ بہت امید افزا تھے۔ 1984 میں ہم نے اور ٹیسٹ کیے اور ہمیں یقین ہو گیا کہ اب ہم کامیابی کے قریب ہیں۔ کرنل عبد الرحمان کے مشورے پر اگر ہم نے یہ بات تحریری طور پر صدر کو نہیں بتائی تو کل کوئی دعویٰ کرے گا کہ اس نے یہ کام کیا ہے، اور ان کا یہ شک بعد میں آنے والے حالات نے صحیح ثابت کر دیا۔ 10 دسمبر سن 1984 کو میں ایک خط لے کر جنرل ضیاء الحق کے پاس گیا۔ خط پڑھ کر انہوں نے مجھے گلے لگا لیا اور پیشانی پر بوسہ دے دیا اور کہا، ڈاکٹر صاحب، اب اس ملک کا مستقبل محفوظ ہے اور ہمیں کوئی بری نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے خط میں ان کو لکھ دیا تھا کہ ہم ان کے حکم پر ایک ہفتے میں ایٹمی دھماکے کر سکتے ہیں۔ اس خط کا اعتراف جنرل عارف نے اپنی کتاب میں کیا ہے۔ ایٹمی پروگرام کے بارے میں جنرل ضیاء بہت ہی سخت تھے۔ انہوں نے میرے سامنے جناب آغا شاہی اور بعد میں صاحبزادہ یعقوب خان کو بھی یہ سخت ہدایت کر دی کہ وہ کسی بھی ملک سے ایٹمی پروگرام پر قطعی بات نہ کریں۔ صاف کہہ دیں کہ یہ بات آپ صدر ضیاء الحق سے کریں۔ ایک ملک نے لاتعداد نمائندے جنرل ضیاء الحق کے پاس بھیجے کہ پروگرام بند کر دیں یا انسپیکشن کے لیے کھول دیں، مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ایٹمی پروگرام میرے مشورے پر اور میری خدمات کی پیشکش پر مرحوم بھٹو نے شروع کروایا تھا۔ اگر وہ یہ پروگرام شروع نہ کرواتے تو آج پاکستان اتنا محفوظ نہ ہوتا۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کی وفات کے بعد اگر صدر ضیاء الحق اور غلام اسحاق خان مغربی دباؤ رد نہ کرتے تو بھی ہمارا پروگرام ختم ہو سکتا تھا، اور اس تمام کام کا سہرا تو بالآخر ہم گمنام ایٹمی ہیروز کے سروں پر ہی سجتا ہے۔ جنرل ورنن والٹرز بہت تجربے کار اور با اثر تھا۔ وہ دوسری جنگ عظیم کا ویٹرن تھا اور UN میں بھی نمائندہ رہ چکا تھا۔ اس نے صدر جنرل ضیاء الحق کو ان الفاظ سے خراج تحسین پیش کیا ہے، یا تو جنرل ضیاء الحق کو واقعی ایٹمی پروگرام کے بارے میں کچھ علم نہیں، یا وہ اس قدر محب وطن ہے کہ اس جیسا شخص میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ یہ بیان صدر ریگن کی شائع شدہ دستاویزات میں موجود ہے۔ ضیاء الحق بغیر کسی دعوت کے کرکٹ میچ دیکھنے کے بہانے دہلی پہنچے۔ اس وقت راجیو گاندھی اس کو ایئرپورٹ پر ریسیو کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھے۔ انڈین افواج راجستھان سیکٹر سے پاکستان پر حملہ آور ہونے کے لیے صرف اپنے وزیر اعظم کے حکم کی منتظر تھیں۔ ان حالات میں ضیاء الحق سے ملنا ہرگز مناسب نہیں تھا۔
لیکن کیبنٹ کے اراکین اور اپوزیشن لیڈرز کا خیال تھا کہ کسی دعوت نامے کے بغیر بھی ضیاء الحق کی دہلی آمد پر اس کا استقبال نہ کرنا سفارتی آداب کے خلاف ہوگا، اور ان حالات میں پوری دنیا میں انڈین لیڈرز کے بارے میں غلط فہمی پھیلے گی۔ راجیو کا ساتھی کہتا ہے کہ ہمارے مطالبے پر راجیو گاندھی ضیاء الحق سے ملنے ایئرپورٹ پہنچا اور اس نے نہایت سرد مہری سے ضیاء کی آنکھوں میں دیکھے بغیر اس سے ہاتھ ملایا۔ وہاں سے انہوں نے چنئی جانا تھا میچ دیکھنے۔ راجیو نے مجھ سے کہا کہ جنرل صاحب نے چنئی میچ دیکھنے جانا ہے، آپ اس کے ساتھ جائیں اور ان کا خیال رکھیں۔ بھگوان جانتا ہے کہ وہ شخص آہنی اعصاب کا مالک تھا، اور راجیو کے ہتک امیز رویے پر بھی اس کے چہرے پر بدستور مسکراہٹ قائم رہی۔ چنئی کے لیے روانگی کے وقت ضیاء الحق نے راجیو گاندھی کو خدا حافظ کہنے سے پہلے کہا، مسٹر راجیو، آپ پاکستان پر حملہ کرنا چاہتے ہیں؟ بے شک کریں، لیکن یہ ذہن میں ضرور رکھیں کہ اس کے بعد دنیا چنگیز خان اور ہلاکو خان کو بھول جائے گی اور صرف ضیاء الحق اور راجیو گاندھی کو یاد رکھے گی، کیونکہ یہ ایک روایتی جنگ نہیں ہوگی بلکہ ایٹمی جنگ ہوگی۔ ممکنہ طور پر اس میں پورا پاکستان تباہ ہو جائے گا، لیکن مسلمان پھر بھی دنیا میں باقی رہیں گے۔ تاہم انڈیا کی تباہی کے بعد ہندو مت کا پوری دنیا سے خاتمہ ہو جائے گا۔ راجیو گاندھی کی پیشانی پر ٹھنڈے پسینے کے قطرے نمودار ہو چکے تھے، جبکہ مجھے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ صرف کچھ لمحات کے لیے ضیاء الحق ہمیں ایک نہایت خطرناک شخص نظر آیا۔ اس کا چہرہ پتھرایا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں سے لگ رہا تھا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس پر لازم عمل کرے گا اور پورے برِ صغیر کو ایٹمی جنگ کی مدد سے راکھ میں تبدیل کر دے گا۔ میں دہل کر رہ گیا تھا۔ پلک جھپکتے ہی ضیاء کے چہرے پر مسکراہٹ لوٹ آئی اور اس نے کھڑے دیگر لوگوں سے نہایت گرم جوشی سے ہاتھ ملایا۔ میرے اور راجیو کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ بظاہر ہلکے پھلکے اور خوشگوار موڈ میں نظر آنے والے ضیاء الحق نے انڈین وزیر اعظم کے لیے شدید پریشانی پیدا کر دی ہے۔ ناظرین، ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں ایک کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔